بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء و طالبات۔ پبلک سپیکنگ جو ہے ہم کراتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے، اس لیے پبلک سپیکنگ کرائی جاتی ہے کہ ان کے اندر ایک تو نالج وہ انکریز ہو، دوسرا کانفیڈنس۔ جب تک کانفیڈنس آپ کے ڈیولپ نہیں ہوتا آپ کہیں بھی کامیاب نہیں ہیں۔ صرف فورسز کی بات نہیں ہے، سول میں بھی کامیاب نہیں ہیں۔ سول میں بھی وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا کانفیڈنس ہو۔ آپ دیکھ لیں، مارکیٹنگ دیکھ لیں، جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو جب تک آپ اچھا نہیں بول سکتے، کسی کو کنونس نہیں کر پا سکتے، تو آپ ایز اے بزنس مین ایک کامیاب بزنس مین نہیں ہوں گے۔ ایز اے مارکیٹنگ افسر آپ کامیاب مارکیٹنگ افسر نہیں ہوں گے۔ تو اچھا بولنا آنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے، اور ہماری اکیڈمی میں یہ خاص طور پہ اس کو مد نظر رکھ کے خصوصی اس پہ توجہ اسی لیے دی جاتی ہے تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جہاں بھی جائیں، چاہے آرمی میں جا رہے ہیں، نیوی میں جا رہے ہیں، ایئر فورس میں جا رہے ہیں یا سول فورسز میں جاتے ہیں، کامیابی سے امکنار ہوں اور انٹرویو میں کامیاب ہوں۔ انٹرویو میں ان کو کامیاب ہونا بھی چاہیے اگر ڈیلی اتنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کون سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، والنٹیئر آئیں گے اور آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہمارے پاس آتے ہیں، پورے پاکستان سے آتے ہیں، کوئی چکوال سے آتے ہیں، کار سے، خزدار تک بچے آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے اسٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں جو مختلف نیوز چینل میں کام کر رہے ہیں، جیو میں کام کر رہے ہیں۔ ایک خزدار سے میرا اسٹوڈنٹ ہے، وہ ویڈیو بنا کے روز مجھے سینڈ کر ہوتا ہے جیو پہ، اس کے کوئی وہ کرتا ہے ریکارڈنگ کر کے، پھر نمائندہ ہے خزدار کا۔ تو ماشاء اللہ چھوٹی اس کی اتنی نہیں، عامر کی، عامر کو سارے جانتے ہیں، عامر بزوئی نام ہے اس کا۔ تو خزدار سے وہ جیو کی ساری وہی کرتا ہے، تو یہاں پڑھتا رہے ماشاء اللہ۔ تو اس کو شوق تک چلیں پبلک اسپیکنگ میں کروں، اور ٹیسٹ وہ دے رہا ہے، انیشیل پاس کر گیا وہ بھی۔ ابھی دیکھتے ہیں اس میں اس کا کیا بنتا ہے۔ بڑا اچھا کانفیڈنٹ اور نالج بچے کا ہے، بلوچی بچے ہیں۔ تو ڈیلی کوئی نہ کوئی مجھے ویڈیو سینڈ کرتا ہے، کبھی سیلاب کے بارے میں، کبھی کسی اور ایشو کے بارے میں، اور اچھے طریقے سے جو بھی اس کا ریکارڈنگ کا ہوتا ہے تو بہترین طریقے سے ریکارڈنگ کر کے ویڈیو بنا کے ایک نام اس نے بنا لیا اپنا ماشاء اللہ۔ خزدار میں اس کا ایک نام ہے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ جی ادھر سامنے ڈائس پہ۔ آج میرا پبلک اسپیکنگ پہ ٹاپک ہے استاد کا احترام۔ استاد ایک انسان کو تعلیم و تربیت اور علم و فضل سکھانے والی شخصیت کو استاد کہتے ہیں۔ استاد ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے، اور استاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ایک مزاحدہ بچے کی سب سے پہلی تربیت کا ماں کی گود ہے۔ اس کے بعد استاد ہی ہے جو اس کو دنیا کے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ڈالتا ہے، اور اس کو عزت سے معاشرے میں عزت سے زندگی گزارنے کا ہنر دیتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ گڈ، یہ فرسٹ اس کی پبلک اسپیکنگ کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے، فرسٹ تھی۔ آ جو بچے سلان آ جائیں 1 by 1۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد اسلان ہے۔ آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ اس دنیا میں وقت کی پابندی ہر کام مطلب ایک وقت پر ہمیں اس کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس دنیا کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کے ہسٹری میں پڑھو گے تو آپ کو ایک ہی چیز ملے گا کہ انہوں نے ہر چیز وقت پہ کیا ہے۔ مطلب وقت ایک اتنی ایسی چیز ہے کہ آپ اس پہ کروڑوں کے بھی خرچ کر لو، وہ گزری ہوئی وقت واپس نہیں آئے گی، لیکن گزری ہوئی دولت واپس آئے گی۔ آپ اگر وقت پر ہر چیز کرو گے تو اس دنیا میں کامیابی ہو جاؤ گے، تو ناکامی کی طرف نہیں آؤ گے۔ اگر آپ کامیاب ہونے چاہتے ہو تو وقت کی پابندی ضروری ہے، تو اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں وقت کی پابندی کرو۔ ٹھیک، کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے۔ تھوڑی آواز کی اونچی رکھو۔ اچھا آپ دونوں آئے نا بچے، آئی کانٹیکٹ بھی صحیح رکھیں، آواز اونچی رکھیں اور مزید بہتر کریں اپنے آپ کو۔ بہتر ہے یہ نہیں کہتے نہیں ہے، مزید بہتر کریں، امپرومنٹ۔ عبدالرافع کامر۔ السلام علیکم سر، ٹوڈے مائی ٹاپک از مائی ڈیلی پروگرام۔ سر ہر کسی کا اپنی ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اور میری بھی ایک سر عمران نے ڈیلی روٹین ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا۔ تو
اس میں میں اپنی ایک ڈیلی پروگرام بتاؤں گا کہ میں صبح سے لے کے اپنے 11 آور تک کیا کرتا ہوں. تو صبح سر نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا کہ صبح نماز اٹھ جانا ہے 3 o'clock اٹھ جانا ہے 3 o'clock. اس کے بعد اٹھتے ساتھ ہی آپ نے وضو کرنا ہے اور نماز کا ٹائم کا ویٹ کرنا ہے. ٹائم ہوتے ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے اور سر کے پاس آدھے گھنٹے کے بعد پہنچ جانا ہے. اگر آپ ہم تو سر کے پاس آتے ہیں لیکن آپ کو رننگ پہ چلے جانا ہے. رننگ پہ سر جاتے ساتھ ہی آپ نے رننگ جب کر لی 1 گھنٹے کی ایکسرسائز کے ساتھ ہی, اس کے بعد سر آپ نے آ کے واش کرنا ہے, مطلب کہ اپنی فل باڈی کو واش کر کے سر آپ نے لنچ کیا, ڈنر جو بریک فاسٹ کیا. اس کے بعد سر آپ نے اپنی پڑھائی کری. پڑھائی کے بعد سر کلاس میں آ گئی اور کلاس کے بعد میں اپنا ٹائم ٹیبل بتا رہا ہوں. کلاس میں آ گئے اور کلاس کے بعد سر کے پاس 3 بجے کلاس سے شروع ہوتی ہے اور 6 بجے کلاس ختم ہوتی ہے. 6 بجے کلاس ختم ہونے کے ساتھ ہی گھر جاتے ہیں. گھر جا کے کھانا کھاتا ہوں اور اس کے بعد پڑھتا ہوں تھوڑا سا اور تھوڑی سی ایکٹیویٹی کر کے سو جاتا ہوں. شکریہ. گڈ, کلیپنگ کر دیں. اچھا بولا بچہ مجھے. نیکسٹ آ جائیں جی دانیال. السلام علیکم. Today my topic is poverty. Poverty means lack of food, money or anything. Poverty, a country could not develop when it is a high poverty rate. In Pakistan there's a 38% poverty and main causes of poverty are unemployment, inflation, lack of industries, education and government. So how should we remove poverty? Government should have to provide opportunities. Government has to remove unemployment. چلیں نیکسٹ آ جائیں. Assalamu alaikum everyone. I'm going to talk about referendum and plebiscite. Some people may mix the referendum and plebiscite as well. Referendum means istaswab rai. In law making, to get the opinion of people is called referendum. مطلب کہ قانون سازی کے لیے آپ جب عوام سے رائے مانگتے ہیں تو وہ ریفرینڈم کہلاتا ہے, استصواب رائے کہلاتا ہے. اس میں جو ہے عوام جو ہے وہ یس اور نو کے اس میں جواب دیتی ہے, یس اور نو کے آپشن میں. اسی طرح پلیبسٹی ہے. پلیبسٹی کا مطلب ہے کہ عوام کی رائے لینا لیکن سیاسی مسئلے پہ, پالیٹکس میں. جیسے ایک مسئلہ کشمیر ہے, یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. اس میں جو ہے عوام کی رائے لینا جو ہے وہ پلیبسٹی کہلائے گا, رائے شماری اس کو کہتے ہیں. 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ریفرینڈم کروایا تھا فار دا سلیکشن آف پریزیڈنٹ, ایز ویل ایز جو جنرل پرویز مشرف ہے انہوں نے 2002 میں بھی جو ہے ریفرینڈم کروایا تھا پریزیڈنٹ کے سلیکشن کے لیے. تھینک یو. اوکے نیکسٹ. السلام علیکم. ٹوڈے مائی ٹاپک از چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر ایک ورلڈ رائزنگ ایشو ہے اور یہ دن بہ دن بڑھتا ہی جا رہا ہے. چائلڈ لیبر بچوں سے ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ان کی بچپن کی جو خواہشات ہوتی ہیں, ان کی جو ایجوکیشن حاصل کرنی ہوتی ہے ان سے اس کو دور کر دیتے ہیں. اور چائلڈ لیبر پاکستان ٹاپ 10 کنٹریز میں جن میں چائلڈ لیبر ایشو ہے. اور یہ اس کی وجوہات, چائلڈ لیبر کی وجوہات غربت کی وجہ سے چائلڈ لیبر کا ایشو زیادہ ہو رہا ہے ہماری کنٹری میں, کیونکہ جو غریب لوگ اپنے بچوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجتے بلکہ ان کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں. اور اس کی اور وجوہات چلڈرن لرن فیملی اسکل, بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن نہیں حاصل کرتے بلکہ جو ان کے ابو جو والد ان کے کام کر رہے ہوتے ہیں وہی سیکھنے لگ جاتے ہیں. اور اوور پاپولیشن کی وجہ سے بھی اس ریشو میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیشن فراہم کرنی ہوگی اور غریب لوگوں کو ایجوکیشن فری ایجوکیشن دینی ہوگی اور لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنی ہوگی. تھینک یو. گڈ. نیکسٹ. السلام علیکم ایوری ون. آج میں پاکستان کے موجودہ مسائل پر بات کرنے والا ہوں. پاکستان کے موجودہ مسائل پر جو ٹاپ پہ آتے ہیں وہ آتے ہیں پاورٹی, غربت. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو 10% لوگ ہیں وہ بلینر ہیں, 40% جو ہیں وہ مڈل کلاس ہیں اور
50% جو ہیں وہ بالکل غریب ہیں جن کو 3 ٹائم کا کھانا ہی مشکل سے ملتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اس پر کام کرنا چاہیے اور پاورٹی کو جلد سے جلد ختم کریں. اور دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی. پاکستان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو اگر ہم اس پر بھی قابو کریں گے تو ہم پاورٹی پر قابو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹھ جائیں. نیکسٹ آ جاؤ آپ یاز. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim. Today my topic about the would you do any volunteer activity. Volunteering is a great way to help others. It is giving a person time ability who maybe need a help. It is a great way to interact the others to their community. Many ways to do the volunteer activity, but I explain the one volunteer activity for you. So nowadays you see that many areas of the Pakistan are destroyed by the floods, where people no roof to spend a night and nothing to eat. So we should be provide as a food, medicines, clothes, by which they are to survive. It is a bad time to help them. So we should be help them in this bad time. Thank you. Okay, next. جی پہلے سرمد آ جاؤ. لاسٹ میں 3 کزن آئیں گے, دیکھتے ہیں کون سا کزن بہتر بولتے ہیں. Assalamu alaikum everyone. Today my topic is my aim in life. We have to become my کلیپنگ کر دیں, بھول جاؤ کلیپنگ ہو جاتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں ازائن. ہم اور ایک کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ڈسکریج کسی بچے کو نہیں کرنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ٹاپک ہے بری صحبت. انسان جس طرح کی صحبت میں رہتا ہے, جس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ, جس ماحول میں وہ پلتا ہے, جس میں وہ بڑا ہوتا ہے, اس کا اثر اس کی شخصیت پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر انسان اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے, اچھے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم گزارے, اپنے تمام کام اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کے کرے, تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے. اور اس کی سوچ بھی جو ہوگی وہ بھی مثبت ہوگی. اگر وہ برے لوگوں کے ساتھ رہے گا, ان کی صحبت میں رہے گا, نہ اس کا وہ کام ٹھیک ہوگا, اور اس کے ذہن میں ہر وقت برے خیال, نیگیٹو سوچ اس کی ہر وقت رہے گی, اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو برباد کرتا رہے گا, اپنا ٹائم ضائع کرتا رہے گا. اس بری صحبت سے اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, ان سے باتیں کریں, ان سے زندگی گزارنے کے اچھے طریقے معلوم کریں, اور محنت کریں جتنی محنت کر سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت بہتر ہوئی, کلیپنگ کر دو. نیکسٹ ارسل. السلام علیکم. آج میرا ٹاپک ہے پانی اور ڈیمز کی اہمیت. آپ جانتے ہیں کہ پانی اور آکسیجن زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ اس وقت پانی اور کلائمیٹ چینج کے شدید مسائل کا سامنا کر رہا ہے, لیکن وہ اپنے معاشی حالات اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اس کو برداشت کر رہے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر پاکستان پر ایسی کنڈیشن آتی ہے تو پاکستان ابھی اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اس کو فیس کر سکے. اس کے علاوہ اگر ہم نے پراپر پلاننگ کی ہوتی تو یہ جو ابھی سیلاب ہمارے پاس آیا ہے, یہ پانی ہمارے لیے نعمت ثابت ہو سکتا تھا اگر ہم نے ڈیمز بنائے ہوتے. تو میں آج آپ کو ڈیمز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اس کی اہمیت ہے. ایک تو یہ کہ جس کنٹری میں ڈیمز زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اس سے اگر ڈیمز بنائے جائیں تو پانی ہم سٹور کر سکتے ہیں, اور جو سراؤنڈنگ ایریا ہوتا ہے ڈیمز کے نزدیک, اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ باقی علاقوں سے 2 سے 3 ڈگری ڈراپ کر جاتا ہے. اس لیے میں یہ سجیشن دوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے چاہیے. ٹھیک, کلیپنگ کر دو, اچھا بولا, ماشاء اللہ, تیاری ٹھیک ہے بچے کی. نیکسٹ حارث ریاض. السلام علیکم. میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے والدین کی عزت کرنا. والدین کی عزت کے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں, ہم اچھے نمبر لے لیے ہوں, لیکن اب اگر ہم والدین کی عزت نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے, ان کی دعا لینی چاہیے,
اگر ان کی دعا ہمارے ساتھ ہو تو ہم اگر پڑھائی میں کم بھی ہیں تو ہم بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا کہ اگر ہم کوئی وہ شخص بہت ہی کم وقت ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا ان کی خدمت کر کے جنت بنا گیا ہو. اس لیے ہمیں والدین کی عزت کرنی چاہیے اور اس لیے کامیاب ہو سکیں, ان کی دعا لینی چاہیے, ان کی خدمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کلیپنگ کر دو بچے. جی آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ, ویڈیو بن رہی ہے. تیاری کیوں نہیں کی؟ ڈیلی تیاری نہیں ہوگی. چلیں, ایک تو یہ کہ آواز کی ٹون جتنے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں یوٹیوب پہ کیا رکھنے, ابھی بھی آپ 20% سیٹسفائڈ کیے. مجھے کتنا کیے؟ 20% سیٹسفائڈ کیے, 80% رہتے ہیں. میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں آل پاکستان فرسٹ آتے ہیں. آئے آل پاکستان نے عالمی برنال کالج سے ٹرافی اٹھائی ہے, جی سی یونیورسٹی لاہور سے ہم نے ٹرافی آل پاکستان اٹھائی ہے, سرگودا یونیورسٹی پی ایف کالج سرگودا سے ہم نے ٹرافی اٹھائی, آل پاکستان فرسٹ آئے تھے. اور وائس چیف جو ایئر کے تھے انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کون سا انسٹرکٹر آیا ہے, ملٹری کا جلم کی جو ٹیم آئی ہے, انسٹرکٹر کون ہے. ان دونوں بچوں کو بلائیں جنہوں نے اسپیچ کی ہے, ساتھ انسٹرکٹر کو کوئی بلائیں. اس ٹائم وائس چیف تھے طاہر, وائس چیف طاہر تھے, تو انہوں نے بلایا. طاہر نام ہے اپنی, کہ یاد مجھے نہیں ہے, تو وہ بعد میں چیف بن گئے تھے. میرا خیال ہے طاہر نام تھا ان کا. تو سر نے بلایا ہمیں اور کہا کہ اپنے کمانڈنٹ کو میرا سلام دیجیے گا اور شاباش بھی دیجیے گا, کتنی اچھی تیاری کرائی ہے. اور آپ یقین کریں بچوں نے تیاری رستے میں کی تھی. صرف ایک بچہ ہیومر اسپیکر تھا اور ایک سیریس, اس نے ڈکلیمیشن میں حصہ لیا. ہمیں لیٹر لیٹ ملا تھا پی ایف کالج سرگودا کی طرف سے, تو ملٹری کا جرم کی ٹیم کو میں خود لے کے گیا. رستے میں ہم نے اسپیچ لکھی اور بچوں نے رستے میں تیاری کی تھی. ابھی سرائے عالمگیر سے کتنا ہے سفر پی ایف کالج سرگودا کا, آپ کو پتہ ہی ہے, اتنا سفر نہیں ہے. اور آل پاکستان پورے پاکستان سے ٹیمیں آئی تھی, ہمارے بچوں نے ٹرافی اٹھائی تھی. پریکٹس کی بات ہے. کس چیز کی بات ہے؟ یہ پریکٹس, ان بچوں کی پریکٹس تھی. ملٹری کا جلم کے بچے پریکٹس کرتے ہیں, ملٹری کا مری کے اسٹوڈنٹ کیڈٹس پریکٹس کرتے ہیں, ملٹری کا سوئی کے کیڈٹس پریکٹس کرتے ہیں, کیڈٹ کا اسمدال کے کیڈٹس پریکٹس کرتے ہیں, بٹراسی پلندری وابڈا کیڈٹ کا تربیلا کے جو کیڈٹس ہیں کیا کرتے ہیں؟ پریکٹس کرتے ہیں. 500 بچوں کے سامنے, کیڈٹس کے سامنے, لوگوں کے سامنے بولنا آسان نہیں ہوتا, تو وہ کرتے ہیں پریکٹس. ڈیلی پریکٹس, مارننگ اسمبلی ہوتی ہے, تو پریکٹس کر کر کے وہ بچے اس قابل ہو جاتے ہیں, انہیں پھر کوئی وہ نہیں ہوتی, جھجک نہیں ہوتی, کانفیڈنس, آئی کانٹیکٹ, اتنی اچھی اسپیچز کہ تالی خود بخود دل کرتا ہے کہ ہم تالیاں بجائیں, کیا نہیں پڑتا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹ جو ادھر آتے ہیں میرے پاس, اتنی زیادہ پریکٹس ہو, اتنی زیادہ محنت کریں کہ آپ ان کے لیول پہ اتریں, آل پاکستان پہ جائیں, پاکستان لیول پہ آپ اسپیچز کریں. تو وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں, آپ کی بھی 2 آنکھیں, ان کی بھی 2 بازو ہیں, آپ کو ایک دماغ, ان کا بھی, آپ کا بھی ایک دماغ ہے. تو انوائرمنٹ مل گیا, آپ کو موقع مل گیا یہاں پہ پریکٹس کرنے کا, تو اس سے فائدہ اٹھائیں. جتنا فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی کام ہے, جھجکنا نہیں ہے. ڈیلی کا آپ کہتے ہیں میں دیکھیں ٹاپک میں اپنی مرضی کا آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا ٹاپک تیار کریں, 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں. اپنی مرضی کے ٹاپک پہ ایک بچہ روز کہتا ہے ایسا تیاری نہیں ہے, تو اس کا قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور اپنا ہے نا, بچے کے, اسٹوڈنٹ کا قصور ہے. تو اس لیے کچھ نہ کچھ آپ نے کچھ کرنا ہے, محنت کرنی ہے. اگر نہیں کرو گے محنت تو پھر پیچھے رہ جاؤ گے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ دلچسپی پیدا کریں, اپنے اندر انٹرسٹ لائیں, شوق پیدا کریں. ذوق و شوق نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ میں ذوق و شوق نہیں ہے. تو میری یہ کوشش بچوں میں ذوق و شوق جذبہ پیدا کروں. بعد میں یہ اچھا پارٹ ہے, بچے نے بات کی, صحبت کی بات کی, اسٹوڈنٹ نے کس بچے نے بات کی ہے, اذان نے اچھی بات کی, صحبت. ہم اپنے اکیڈمی میں ایسا بچہ رکھتی نہیں ہے جو اسموکر ہو. آپ کو پتہ ہے ابھی ایک بچہ کیوں اسے میں نے فارغ کر دیا, فیس وہ دے رہا ہے مجھے, جو بچہ آیا تھا مانسارا سے. وجہ کیا؟ وہ بچہ کرتا ہے نشہ. میں اس لیے ویڈیو میں بتاتا ہوں, جو بچہ نشہ کرتا ہے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. جو بچہ نسوار کھاتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اور مجھے عجیب و غریب قسم کے نشے آ گئے ہیں, جو بھی نشائی ہے تو نشائی بچے کو میں رکھنا ہی نہیں ہے, تو وہ ہمارے بچوں کو خراب نہ کر دیں. اور آرمی ایسے, نیوی ہے, آرمی ہے, شعبے کسی ایسے بچے کو نہیں لیتے جو نشہ کرتے ہیں, جو اسموکر ہو, جس کی صحبت خراب ہے. اپنا ذہن صحیح رکھیں. شرافت, ہمیں نہیں پیسے چاہیے آپ لوگوں کے, ہمیں فیسیں نہیں چاہیے. تھوڑے سے اسٹوڈنٹ ہوں, اچھے ہوں, جو نشہ نہیں کرتے, جو جن کا ذہن پازیٹو ہے, جو پاکستان کے کچھ کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے جینا چاہتے ہیں, پاکستان کے لیے مرنا چاہتے ہیں.
हमें वो बच्चे चाहिए जिनके वाकई जज्बा है पाकिस्तान आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में जाने कम। और अल्लाह ताला करम, अल्लाह करम भी फरमाते हैं, अल्लाह की मेहरबानी होती है, बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत हम कराते हैं। टीचर का रोल 20% है, 80% रोल किसके, स्टूडेंट्स को होते हैं। तो इधर मैं आपको कभी डिस्करेज नहीं करता, आपको पता है इतना अर्सा हो गया, ठीक है। सिर्फ ये कि आपने मेहनत करनी है बच्चे, मेहनत करोगे तो क्या होगा, आपको मंजिल मिल जाएगी। और गलत राह शौक पे कदम रखोगे तो कभी मंजिल नहीं मिल सकती। एक शेर है ना, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। मंजिल नहीं मिलती, एक कदम उठता है पर मंजिल दूर हो जाती है। अचीवमेंट ये कि अपने आप को अचीव करें, सक्सेस ये कि अपनी नज़रों में मत गिरें। ऐसे कोई काम मत करो कि अपनी नज़रों में गिर जाओ, अपने आप को अचीव करो, तन्हाइयों को पाक करें, अल्लाह की गुड बुक्स में शामिल हों। आप यकीन करें, अगर अल्लाह के साथ दोस्ती आपने कर ली, अल्लाह ताला की गुड बुक्स में शामिल हो गए, तो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी। असल दोस्त वो जिसकी दोस्ती से आखिरत में फ़ायदा हो, असल दोस्त वो जिसकी दोस्ती से, किसके ये कौल है, ये फरमान है अलीशान मौला अली के, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ऐसा दोस्त जिसकी दोस्ती से आखिरत ख़राब होती हो तो पहाड़ में जाए ऐसे की दोस्ती, उसे तन्हाई बेहतर है। उसे क्या बेहतर है, तन्हाई बेहतर है। हमें कोई ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहिए, सुनते हैं सब पूरे पाकिस्तान से वर्ड में सुनते हैं, बराए मेहरबानी ऐसा कोई बच्चा ना आए यहाँ पे बाद में अपना किराया भी ज़ाया करेगा, ठीक है, दूर से आएगा ऐसे पर बेइज्जत होकर यहाँ से चला जाएगा। तो यहाँ नहीं, कतन ज़रूरत नहीं है जो बच्चा नशा करते हैं। नशाई को मैं नहीं रखता यहाँ पे, नशे वाले बच्चे को रखता ही नहीं हूँ मैं। और मुझे पता चल जाता है कि बच्चा नशा करता है, क्या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग मुझे यहाँ पता चल जाते हैं। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि सर आमिर ने दिया था दूसरा टॉपिक 2050 में, वो उनकी है ना क्लास आएगी तो उनकी क्लास में फिर आपने उस टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। ये टॉपिक जो मैं दे रहा हूँ उस पर आप तैयार करें, जो अपने टॉपिक उन पर तैयार करें। वहाँ तो देखें, वहाँ तो आप जब जाएंगे, अभी तो आप छोटे हो ना, जब जाएंगे जो बड़े बच्चे हैं जो आर्मी में जाएंगे तो वहाँ टॉपिक्स तो आपको फिल बदी एक्सटेम्परे होते हैं, उसी टाइम कहेंगे इस टॉपिक बच्चे बोलो, प्रैक्टिस की बात है ना ये। अब मेरे जो बच्चा था जो गया साथ, एक बच्चा एक्सटेम्परे स्पीकर था, उसी टाइम उसने ह्यूमरस स्पीच बना ली। और ह्यूमरस स्पीच करना इंतहाई मुश्किल काम होता है, ह्यूमरस स्पीच करना इंतहाई मुश्किल है। सीरियस तो कर लेते हैं, किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो एक फ़न नहीं है, उस बच्चे का था ये फ़न। वो कहता है सर आप बेफिक्र, मैं करूँगा स्पीच, कैसे करूँगा, स्पीच करके दिखाऊँगा मैं। और मिलिट्री कॉलेज जेल में बड़ा अच्छा बेहतरीन पाकिस्तान आर्मी का इदारा है, क्रेडिट पाकिस्तान आर्मी को जाते हैं, तो वहाँ ऑफिसर जो हैं बहुत आउटस्टैंडिंग मेहनत करते हैं और बच्चों से एक्सटेम्परेरी स्पीचेज होती हैं। तो तमाम जितने तालीमी इदारे के हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, अपने बच्चों से प्रैक्टिस करवाएं, डेली मॉर्निंग असम्बली करवाएं, एक्सटेम्परेरी स्पीचेस करवाएं, ऑल पाकिस्तान कंपटीशन में हिस्सा करवाएं, जैसे बाकी अच्छे इदारे और करवा रहे हैं। हर इदारे को मिलिट्री का जलम बनना चाहिए, हर बच्चे को आलमगीर होना चाहिए कॉन्फिडेंस के हवाले से। फिर हमारा क्या पूरा पाकिस्तान इस तरक्की करेगा। तो ये नशे मशे जो बच्चे करते हैं, ये नज़र पेरेंट्स को भी रखनी चाहिए, पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, टीचर्स का भी बड़ा अहम किरदार है इस हवाले से। बात किरदार की है, वो गरना आरिफ कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। करेक्टर असल चीज़ है, करेक्टर चला गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। नशा बच्चे करते हैं, बाद बच्चे झूठ बोलते हैं, झूठ तो ऐसे बोलते हैं कि बस हमारे माशरे में ये चीज़ है, बुराई है झूठ वाली। झूठ तो ऐसे झूठ अलग गुनाह कबीरा है ये, जब तक तौबा नहीं करेंगे माफ़ ही नहीं होगा। नबी पास ने फरमाया कि मेरा जो उम्मती है वो झूठ, बाकी बुराइयाँ हो सकती हैं उसके अंदर, दो बुराइयाँ नहीं हो सकती मेरे उम्मती में। कौन कौन सी? मुनाफिक नहीं होगा, हाँ, एक मुनाफिक नहीं, धोखा नहीं देगा, और दूसरा वो झूठ नहीं बोलेगा। तो देख लें जो हम इश्क के दावे करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क है हमें, ये तो पता चलेगा क़यामत के दिन कौन आशिक था। तो इसलिए ज़बानी दावे नहीं कर, प्रैक्टिकल हमने बिहेव भी ऐसे करना है। झूठ नहीं बोलना कभी ज़िंदगी में, लाइफ में, ठीक है। और दूसरा धोखा किसी को नहीं देना। अगर नबी पास में उम्मती हैं तो झूठ छोड़ दोगे तो सारी बुराइयाँ छोड़ दोगे। नशा करो, बताना पड़ेगा मैं नशा करता हूँ, ऐसा ही है ना। तो इसलिए झूठ छोड़ने, बुनियाद सबसे बड़ा गुनाह झूठ है, झूठ को छोड़ना पड़ेगा अगर कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह ISB में बच्चे जाते हैं झूठ बोलते हैं, बाज़ अकेडमी वाले भी झूठ सिखाते हैं, ये चीज़ बताओ ये ना बताओ, झूठ बोलोगे तो पकड़ा जाता है झूठ, उनके एक्सपीरियंस है।
جھوٹ بولو کہ نقصان ہوگا آپ کا، اپنا نقصان ہے. سلیکٹ ہوتے ہوئے نہیں ہوتے بولنا کہ آپ نے سچ بولنا ہے. سلیکٹ اللہ نے کرنا ہے، رازق اللہ کی ذات ہے. بالکل فیئر رہیں، جو ہیں وہی ظاہر ہونا چاہیے. ایسا کریکٹر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. ہمارے بچے اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں. لاسٹ میں درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.